شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اسلامی ریاست ہو، ریاست مدینہ کی جس طرح ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جیسی ریاست ہو یا اسلامی ریاست ہو، کوئی بھی اسلامی مملکت موجود ہو، تو سفارت کاری کے جو آداب ہیں اور قرآن و حدیث نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے ہمارے لیے جو میسیج دیا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، یہ آپ کے اس پروگرام کا اور آپ کے ادارہ PNN کا ترہ امتیاز ہے، اور اللہ کی یہ توفیق ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کے افراد کو بالخصوص ان تمام ہدایات زندگی سے آگاہ کریں اور متعارف کروائیں کہ جو اللہ رسول نے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں عطا کی ہے۔ جی، اور یقیناً آج جو ہمارا موضوع اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس دور کی یہ اہم ترین ضرورت ہے، اور اس کے لیے یقیناً جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت واضح تعلیم ہمارے لیے موجود ہے کہ ایک کامیاب سفارتکاری کیسے ہوتی ہے، اس کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اور اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے، اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ، وہ ہمارے لیے اس حوالے سے بالکل ایک واضح اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے، اور آپ نے کامیاب ترین حکمران کے طور پر اپنی زندگی کے اتنے روشن اور واضح پہلو ہمارے سامنے پیش کر دیے کہ میں پوری دیانتداری سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں کامیاب سفارتکاری کے لیے اگر بنیادی طور پر استفادہ کیا جاتا ہے تو آپ کے سفارتکاری کا جو نظام تھا، جو آپ کی خارجہ پالیسی تھی، اس کو میں سمجھتا ہوں اساس، بنیاد اور بیس بنا کر ہی کامیاب ترین سفارتکاری کی جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ نے یقیناً اس حوالے سے بڑا استفادہ کیا ہے آپ کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی سیرت طیبہ کی خوشبو سے۔ تو اس میں یقیناً سب سے پہلا جو اصول ہے نا، ایک کامیاب سفارتکاری کے لیے سب سے پہلا ہدف میں کہنا چاہتا ہوں، وہ پہلا ہدف یہ ہے کہ انسانی زندگی کی بقا اور اس کے لیے امن کا فراہم کرنا۔ قیام امن جو ہے یہ سب سے پہلا ہدف تھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب خارجہ پالیسی کا، اور آپ کی کامیاب سفارتکاری کا سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ انسانیت کو امن مل جائے، اور بغیر کسی تفریق کے، یعنی اپنے اپنے مذاہب، اپنے اپنے ادیان، اس کے بارے فرمایا لا اکراہ فی الدین، انسانوں کو بنیادی طور پر ان کی جان کا تحفظ، ان کی جائیداد، مال و دولت، کاروبار، تجارت، اس کا تحفظ، پھر ان کی نسل کا تحفظ، اور پھر ان کی عقل اور ان کی سوچ اور فکر رائے، ان کی رائے کا احترام، اس کا تحفظ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ ان کے مذہب اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد کی آزادی اور تحفظ۔ تو یہ سارے جو تحفظ تھے نا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی میں اور آپ کی داخلہ پالیسی میں، اس کے ساتھ سفارتکاری کے اندر نظر آتی۔ تو آپ نے جو خطوط لکھے اس حوالے سے، جو آپ نے سفیر بھیجے دیگر ممالک کے سربراہوں کی طرف، بالکل ذرا آپ دیکھیے، آپ نے فارس کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ نے اس دور میں جو کیسے روم تھے، یہ دو بڑی ریاستیں تھی، روم اور فارس کی، ان دونوں کے سربراہوں کی طرف، لیکن اس میں بھی آپ نے بڑی آپ کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ آپ نے درمیان میں، چونکہ ان سے بھی آپ کا براہ راست کوئی مضبوط تعارف نہ تھا، تو آپ کا تعارف جو تھا وہ درمیان میں جو کیسے روم کے حلیف تھے، اور اسی طرح کس طرح فارس کے جو حلیف تھے وہ بحرین کا حکمران تھا، اور شام کا جو حکمران تھا اس وقت یہ دونوں عرب تھے، اس کا تعلق کیسے روم کے ساتھ تھا۔ تو آپ نے اپنا خط ان تک پہنچایا، اور انہوں نے آگے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کس طرح روم تک کس طرح فارس تک پہنچایا بحرین کے حکمران نے، اور اس طرح جو شام کا حکمران تھا، عرب جو حلیف تھا رومی حکومت کا، شہنشاہ روم کا، جس کو کیسے اس دور میں کہتے تھے،
اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہاں تک پہنچایا. تو آپ نے اور پھر ان تمام خطوط کے اندر کیا تھا جی میں یہ بتا یہ تھا کہ اسلم تسلم. اللہ اکبر. ہم سلامتی چاہتے ہیں, سبحان اللہ. امن چاہتے ہیں انسانوں کے لیے, امن. کیا خوبصورت بات ہے. اور اگر میرا خیال آپ کی گفتگو کا احاطہ کیا جائے, ایلیبوریٹ آپ نے جس انداز سے خوبصورت طریقے سے کیا, تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کا اگر مرکزی نقطہ جو سمجھا جائے تو وہ امن تھا کہ امن قائم ہو جائے اس پورے خطے کے اندر, معاشرے میں. یقیناً اسلام فار آل, بالکل سبحان اللہ, یقیناً اسلام نے سلامتی کا پیغام دیا, اور دین کا پیغام ہے سلامتی کا پیغام. اسلام سلامتی سے ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے اسلام. تب یہ فرمائیے گا کہ بڑے خوبصورت طریقے سے امیر حمزہ صاحب نے بیان فرما دیا کہ معاہدات ہونے چاہیے, عدل و انصاف کی بات ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست مدینہ سے بڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس سے بڑھ کر بہترین خوبصورت مثالیں کہیں موجود نہیں ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ریاست مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ نے سفراء جو ہے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو جن علاقوں کی طرف بھیجا گیا, وہ کون سے سفراء تھے اور کون سے علاقوں کا آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ میں سب سے پہلے جو انتخاب فرمایا اور سفیر ان کی جانب روانہ فرمائے؟ یقیناً صلح حدیبیہ کے بعد خصوصی طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 بڑے معروف سفیروں کا انتخاب کیا, یعنی صحابہ کا انتخاب کیا, اور ان کو 6 مختلف جو مشہور علاقے تھے اس دور میں اور ریاستیں تھیں یا علاقے تھے بڑے بڑے قبائل کے, ان کی طرف آپ نے سفیر بنا کر بھیجا. جس سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ کیسے روم کی طرف آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کے جن کی شکل میں بعض کو جبریل امین علیہ السلام وہ یعنی تشریف لایا کرتے جب انسانی شکل میں آتے تھے, تو انہیں نبی کریم علیہ السلام نے منتخب فرمایا اور ان کو بھیجا کیسے روم کی طرف خط دے کر, جو انہوں نے شام کے حکمران تک پہنچایا. چونکہ شام کا جو سربراہ تھا وہ عربی تھا اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑی وافیہ رکھتا تھا, اور آگے اس کے اثرات تھے کیسے روم تک, اور وہاں تک خط پہنچانا اس کے لیے آسان تھا سرکاری سطح پر. تو آپ کی حکمت عملی بھی ہے, تو یہ اس کے آپ نے استفادہ کیا. دوسرا آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے معروف صحابی ہیں, ان کا آپ نے انتخاب فرمایا اور ان کو خط دے کر بھیجا بحرین کے حکمران کی جانب. وہ بھی عربی تھے اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑی ان کو واقفیت تھی, اور ان کے آگے تعلقات تھے کسرا کے ساتھ, جو اس دور کی دوسری بڑی سپر پاور تھی, فارس جس کے نام سے وہ پہچانی جاتی تھی. تو کسرا تک اس نے آپ کا خط پہنچانا تھا. اسی طرح آپ نے باقی جو 4 خطوط بھیجے وہ براہ راست ان حکمرانوں تک بھیجیں, جن میں تیسرا خط آپ کا وہ گیا ہے نجاشی کے پاس, چونکہ جو سلطنت حبشہ تھی نا اس وقت, یہ ایک الگ ایتھوپیا, یہ ایک الگ ملک تھا اور یہ آزاد تھا, ایک الگ ریاست تھی. اگرچہ یہ روم کی طرح بہت بڑی اس وقت ایک پاور نہیں تھی اور نہ یہ فارس کی طرح تھی, لیکن ایک محفوظ ملک تھا, ایک الگ ریاست تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت حبشہ کے لیے صحابہ کو مکی دور میں بھیجا تھا نا, تو آپ نے روم کی بجائے کسرا کی بجائے, یعنی روم کے علاقے کی بجائے جو کیسر کا علاقہ تھا اور فارس جو کسرا کا علاقہ تھا, ان دونوں کی بجائے آپ نے ایک تیسری ریاست کا انتخاب فرمایا تھا, اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ارض و صدقین, یہ سچائی کی سرزمین ہے. تو آپ نے ان کی طرف جو بھیجا تھا وہ ایک اپنے تیسرے معروف صحابی تھے حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ یہ غزوہ احد کے بعد مسلمان ہوئے, اندازہ لگائیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتخاب فرمایا. چوتھا آپ نے جو خط بھیجا تھا نا سفیر بنا کر, اللہ اکبر, یہ مقوقس جو حکمران تھے مصر کے, اور اسکندریہ میں ان کا دارالحکومت تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ, یہ بدری صحابی ہیں, ان کو آپ نے بھیجا تھا ان کی طرف. اور اسی طرح سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہیں. حوزہ بن علی ایک سردار تھے ایک بڑے علاقے کے, ان کی طرف آپ نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا. حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو آپ نے غسان کے علاقے میں بھیجا تھا. غسان کا علاقہ ایک بڑا علاقہ تھا اور حارث غسانی اس کو ان کے سردار اور حکمران تھے. تو آپ نے یہ 6 معروف صحابہ کو ادھر بھیجا. اور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا, آپ کو یعنی تجویز پیش کی کہ آپ خطوط بھیج رہے ہیں ان حکمرانوں کی جانب, اور یہ حکمران جو ہیں جو ریاستیں ہوتی ہیں باضابطہ, جس خط کے اوپر سرکاری طور پر
بیچنے والے کی مہر نہ لگی ہو تو ان خطوط کو اہمیت نہیں دی جاتی ان درباروں میں، اچھا تو آپ کو ان پر مہر لگانی چاہیے۔ سبحان تو یہ زاد المعاد کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ فاتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خاتما من فضۃ، اللہ آپ نے اسی ہی دن، یعنی اسی دن، اگلے دن نہیں، اسی دن صحابہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسی دن چاندی کی مہر بنوائی اور ایک انگوٹھی کی شکل میں بنوائی، اور اس کو آپ پہن کر رکھتے تھے، اور اس کے اوپر کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ یہ تین الفاظ لکھے، محمد سب سے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ کے ادب کا ذرا اندازہ لگائے، نہیں ہمیں کیا ہر چیز میں ہمیں آداب سکھائیں، اور رسول کا لفظ اپنے اسم گرامی سے اوپر لکھا اور اللہ کا اسم گرامی سب سے اوپر لکھا، اس طرح آپ کی مہر بنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس مہر مبارک کو جو انگوٹھی کی شکل مبارک میں تھی آپ ہمیشہ پہن کر رکھتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بعد یہ مہر جناب صدیق اکبر کے پاس چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد یہ مہر حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یہ مہر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی، اور ان کے دور خلافت میں ان کے ہاتھ سے ایک کنویں کی صفائی ہو رہی تھی، اس کو دیکھنے گئے تو وہاں گر گئی تو نہ مل سکی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو اتنی خوبصورت مثال دی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جو ہے وہ بنوائی، اور یقیناً جو اس دور کے تقاضے ہوتے ہیں تو نبی سے یہ بھی ہمیں میسج ملتا ہے کہ اس دور کے تقاضوں کو لازم پکڑنا چاہیے، اور جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس دور کے اندر اس کو ٹرینڈ کو اپناتے ہوئے، جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنے تعلقات کو مزید بہتری کے ساتھ استوار کرنا ہے، اور جو اس دور میں بین الاقوامی جو تعلقات کے جو اصول و ضوابط تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کو آپ نے بیان بھی فرمایا، اور جو آپس کے انٹریکشن تھا دیگر اقوام کے ساتھ وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت موضوع ہے اور خوبصورت گفتگو جاری ہے۔